السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے جنت کے ایک درخت کے عوض میں ابو الدرداء نے کیا پورا باغ قربان۔ عشق و مستی میں ڈوبا ہوا یہ واقعہ ہے، صحیح ستہ سے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور سنیے ذرا، اور عشق و مستی میں جھوم کر سنیے کہ آقا کریم کے ارد گرد میں ایسی جماعت موجود رہتی تھی جو ہر آن میں اس طاق میں رہتی تھی کب رب کا حکم آئے، اس کے محبوب کا حکم آئے اور اپنا تن من دھن آقا کی بات پر لبیک کہتے ہوئے قربان کر دیا جائے۔ بس ہر وقت اس بات پہ وہ تیار رہتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا منظر تو دیکھو نا، وہ چاند بیٹھا ہے جس کے گرد صحابہ کا حالہ بندھا ہوا ہے، رج رج کے دیدار کر رہے ہیں سنے آقا کو، جس کا دیدار کرنے کی خواہش انبیاء بھی کرتے رہے ہیں، وہ صحابہ میرے آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ابو لبابہ ہے، لیکن زیادہ نے لکھا ایک یتیم جوان ہے، آ کر عرض کرتا ہے سونیا لجپالا کریم آقا، میں کھجوروں کا ایک باغ میرا موجود ہے جس کی 4 دیواری بنا رہا ہوں، 3 دیواریں بن چکی ہیں، چوتھی دیوار بن رہی ہے، بیچ میں میرے ہمسائے کے کھجور کا درخت آ گیا ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی منتیں کی ہیں، یا مجھے بیچ دو یا مجھے دے دو یا کٹوا دو، کسی حالت میں راضی نہیں ہے، آقا آپ ہی معاملے کو حل کر دیجئے۔ میرے آقا کریم نے پیغام بھیج دیا ہے، وہ ہمسایہ آ گیا ہے، آقا نے سارا مقدمہ جو اس نے مدعی نے پیش کیا تھا اس کے گوش گزار کر دیا، عرض کرنے لگا سونے بات یہی ہے، دیوار بنا رہا ہے، میرا درخت بیچ میں آ گیا ہے۔ آقا نے فرمایا جب ساری بات یہی ہے اب تیری مرضی کیا ہے؟ کہتا ہے نا آقا میں تو نہ بیچوں گا نہ کاٹوں گا نہ ہی اس کو دوں گا، میرے آقا کا حکم یہ وجوبیت کی بنا پر نہیں تھا، میرے آقا نے ایک آپشن اس کو پیش کی، اگر تو کر لے تو بڑا اجر و ثواب ہے، پر راضی نہیں ہو رہا۔ اب کریم آقا نے اس کو ایک ایسا آپشن دیا ہے کہ جو کوئی رد نہیں کر سکتا، اگر اس کے نصیبوں میں اللہ کرم کرنا چاہے تو اللہ جس پر کرم کرنا چاہے نا، اور جو وہ کرم حاصل کرنا چاہے، کیونکہ فیصلے گو بد خزرا کے مکی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر وہی کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اب ایک اور بات کر رہا ہوں، وہی سودا پیش کیا کرتا ہے جس نے سارا کچھ دیکھا ہو۔ اب سننا ذرا، آقا کریم نے فرمایا میں تجھے ایک دیتا ہوں، ایک تجویز، ایک آپشن دے رہا ہوں، اگر تو اس پہ مان لینا تو تیرا بڑا فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دنیا کے اس ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت تجھے ملے گا جس کی چھاؤں اتنی گھنی ہے، ایک سوار 100 سال تک اگر اس کے درخت کے سائے میں چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہونے والا۔ کتنا اس کا گھنا ہوگا؟
اب یہ ایسی باتیں جو میں اور تم کر رہے ہیں، آقا جنت میں گئے تھے نا، انہوں نے دیکھا بھی ہوگا وہاں پر جا کر سارا معاملہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر پھر آقا آپشنز کو دے رہے ہیں، اب تجھے دنیا کے درخت کے بدلے میں تجھے ایک ایسا درخت دے رہا ہوں 100 سال تک اس کے سائے کے نیچے چلتا رہے گا اور اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ اب جناب والا کیا کیا جائے جس کے نصیبوں میں جو اللہ نیکی ڈالنا چاہے، تو وہ جناب والا کہتے ہیں نا نا مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہی درخت قبول ہے۔ صحابہ سارے بڑے حیرت زدہ ہو گئے، ارے کیسا بندہ ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اب میرے آقا کریم کے صحابہ میں اس جماعت میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، نام ان کا ثابت بن ابو دہدہ ہے، عرض کرتے ہیں سونے اگر میں یہ سودا لے لوں، اس کو راضی کر لوں، کیا وہ جنت کا درخت مجھے مل جائے گا؟ آقا نے فرمایا کیوں نہیں ابو دہدہ، تجھے بھی تو مل جائے گا نا، مطلب تو یہ ہے، معاملہ تو یہ ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، جو یتیم جوان پریشان ہے اس کا معاملہ حل ہو جائے۔ جناب والا باہر لے آیا اور آ کر کہتا ہے کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ابو دہدہ، آپ کو جانتا کون نہیں ہے؟ ارے مدینے میں آپ کا ایک باغ ہے جس میں 600 درخت لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ اقسامی کھجوریں اس میں اگتی ہیں، اس میں محل نما گھر بھی موجود ہے، اس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی موجود ہے، آپ کو کون مدینے کا بندہ جانتا نہیں ہے؟ ابو دہدہ کہتے ہیں تو پھر اگر جانتا ہے نا، میں تجھے سارا باغ بھی دیتا ہوں، اس میں وہ محل نما گھر بھی دیتا ہوں، میٹھا کنواں پانی کا بھی دیتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ جو دیوار کے درمیان ایک درخت آ رہا ہے اس کا مالک مجھے تو بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک درخت کا مالک مجھے بنا دے جس کا آقا کریم نے سودا کیا۔ تو اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا بس چھوڑو ساری باتیں، اگر سودا قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، واپس آئے، آقا کریم کی بارگاہ میں ساری بات عرض کر دی، آقا سودا ہو گیا ہے، آقا میں نے باغ دے دیا ہے، کیا مجھے وہ ایک درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آقا کریم نے ابو دہدہ سے فرمایا ابو دہدہ نا نا نا، ایک درخت کی بات ہوئی تھی، اب ایک درخت آپ کو نہیں ملے گا۔ پریشان ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو بات ہوئی تھی، حیرت زدہ ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے حیرت کو دور کرتے ہوئے فرمایا ابو دہدہ ایک کے بدلے میں ایک درخت کی بات ہوئی تھی، اب تو نے تو پورا باغ دے دیا ہے۔ ابو دہدہ اب ایک کے بدلے میں ایک نہیں، رب تو ایک کے بدلے میں 10 کا اجر عطا کر دیا کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے رب اس کے بدلے میں 10 کا اجر عطا کرتا ہے۔ ابو دہدہ نانا ایک کے بدلے ایک نہیں، اب اللہ نے تجھے ایک دنیا کے درخت کے بدلے میں جنت میں اتنے درخت عطا کر دیے ہیں، وہ پھلوں سے بھی لدے ہوئے ہیں۔ اے ابو دہدہ میں تجھے کیا تعریف بیان کروں، اتنے وہ درخت ہیں۔ ابو دہدہ میں کیا تعریف کروں، اتنے خوبصورت ہیں۔ ابو دہدہ میں کیا تعریف کروں۔ میرے آقا فرماتے جا رہے ہیں، صحابہ ابو دہدہ کی قسمت پر رشک کرتے جا رہے ہیں، رشک کرتے جا رہے ہیں۔ جن درختوں کی تعریف میرے آقا کر رہے ہیں، مجھے بتائیے ان کا خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ سارا سودا ہو گیا ہے، اب یہ تو مردوں کا بات ہی نا، بات عورتوں کی بات بھی ہے نا۔ عورتوں کے بارے میں کیا معاملہ آتا ہے کہ ذرا اس معاملے میں تھوڑا سا ناشکری کی آتی ہے، ہر کی بات نہیں کر رہا لیکن زیادہ کے بارے میں یہی مشہور ہے۔ اب ابو دہدہ گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر آ کر گھر میں اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، شاید لوگ مکانوں پہ قبضہ کر لیا کرتے ہیں، دوسروں کے مکانوں کے اوپر لوگ گھروں میں موجود ہیں، قبضہ گروپ مافیا آ جاتا ہے، آخرت کو بھول جایا کرتا ہے۔ نانا یہاں سودا ہو گیا ہے، سودا کرنے والوں میں کوئی اور نہیں، میرے آقا وکیل ہیں۔ گھر کے باہر سے آ کر
आवाज देते हैं, ए उम्मुद्दादा बाहर आ जाओ, कुछ लेकर नहीं आना, मैंने जन्नत के दरख्त के बदले में ये सारा कुछ बेच दिया है। अबू दादा की बीवी ने कोई सवाल न किया, अपने बच्चे को उठाया और फौरन बाहर आ गई और आकर कहते हैं, अबू दादा क्या किया है, क्या मामला हुआ है? अबू दादा कहते हैं कि आज ये सारा मामला हुआ था, जन्नत का दरख्त था, दुनिया के दरख्त के बदले में मैं सारे का सारा बाग दे आया हूँ, ये महल भी दे आया हूँ, मीठा कुआं भी दे आया हूँ। अबू दादा की बीवी कहते, अबू दादा तू कभी घाटे का सौदा नहीं करता, अब याद रखना जो सारा सौदा तूने कर दिया है इसकी तुझे मुबारक, लेकिन याद रखना जन्नत में उन दरख्तों के साए में अकेला नहीं चलना, बल्कि मुझे और अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाना। फैसले को बदे खजरा के मकी करते हैं, वो करम चाहे जहाँ पर वही करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल